اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے عطائے دین اور دنیا پر محیط ہے۔ ہم ایک مومن تک اپنی نعمتیں پہنچاتے ہیں اور دوسرے مومن پر دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک کافر پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دوسرے کافر پر اپنی نعمتیں بند کر دیتے ہیں۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 32 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہی ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعضوں کو بعض پر درجات کی بلندی دی ہے تاکہ بعض دوسروں کو اپنا متاحت اور تابع فرمان بنا سکیں۔ یعنی مال و دولت، جاہ و منصب اور عقل و فہم میں ہم نے اس لیے یہ فرق رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے کو اور بلند منصب والا کم منصب والے کو اور زیادہ عقل والا کم عقل والے کو اپنا متاحت بنا سکے اور زیادہ مالدار تنگ دستوں سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت بالغہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بلڈنگوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں، اسی طرح سڑکیں، پل اور کارخانے ان کے بغیر نہیں بن سکتے۔ جوتی کی مرمت کرنے والے، جوتی بنانے والے، جوتی فروخت کرنے والے، اسی طرح کپڑے بنانے والے، کپڑے سینے والے اور کپڑے دھونے والے ضروری ہیں۔ اعلیٰ حاصل قیاس اس کائنات کے نظام کے لیے سب قسم کے لوگ ناگزیر ہیں، اور اگر سب لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگا کر لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں خوشحال لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی امتیاز ختم ہونے چاہیے اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہیے، وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں۔ ان کا دماغ کھوپڑی میں ہے، پیشاب میخانے میں ہے، فضلہ بڑی آنت میں ہے۔ اگر فضلہ کھوپڑی میں ہوتا، پیشاب رگوں میں ہوتا اور دماغ یا بھیجا بڑی آنت میں ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ جو چیز جس جگہ کے لائق تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی جگہ رکھا ہے، اور جس طرح اس عالم صغیر میں ہر چیز اپنے صحیح محل میں ہے، اسی طرح عالم کبیر میں بھی ہر چیز اپنے صحیح مقام پر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ دولت والوں کا محتاج نہ بناتا تو اس کائنات کا طبعی نظام جاری نہیں رہ سکتا تھا اور تہذیب و تمدن اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ نظام عالم فاسد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الشورى آیت نمبر 27 ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں فساد اور سرکشی کرتے، لیکن وہ اپنے اندازے سے جس قدر چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو رزق میں جو فضیلت دی ہے،
اس کی ایک اور حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 165 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا درجہ دوسرے بعضوں پر بلند کیا، تاکہ جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بے حد مغفرت کرنے والا ہے اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی مساوی تقسیم نہیں کی۔ اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے وہ عموماً مال و دولت کی بنا پر عیش و عشرت اور رنگ رلیوں میں پڑ کر گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو کھو دیتے ہیں، اور جن کو کم مال دیا ہے وہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ دنیا میں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے، اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غائب ہے، اور جس طرح آخرت کی دنیا پر بے انتہا فضیلت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح اخروی درجات کی جو دنیاوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے حد و حساب ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔